ٹنلز کی بھول بھلائیوں کا جال اور تباہ کن ہتھیاروں سے بھرا ہوا زیر زمین شہر. جی ہاں بالکل، آج آپ کو شمالی کوریا کے اس تباہ کن شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے دہائیوں تک جنوبی کوریا کے ہوش اڑا رکھے. اس زیر زمین شہر میں کیا کچھ تھا، کتنی ٹنلز تھیں اور ایسے کون سے خفیہ ہتھیار وہاں پر چھپائے گئے تھے. آئیے اس شہر سے جڑے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. کم جونگ ان کا ملک شمالی کوریا دنیا کے نقشے پر ایک بند اور پراسرار ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اصل حیرت اس کے نیچے ہے، یعنی زمین کی گہرائیوں میں، جہاں ہزاروں کلومیٹر لمبی خفیہ سرنگیں سانپوں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سچائی بھی خوف میں دب کر سانس لیتی ہے. 1974 سے 1990 کے درمیان جنوبی کوریا نے ایسی 4 خفیہ سرنگیں دریافت کیں جو شمالی کوریا نے غیر فوجی علاقے DMZ کے نیچے جنوبی کوریا پر اچانک حملہ کرنے کے لیے کھودی تھی. یہ کوئی عام سرنگیں نہیں تھیں، بلکہ یہ دشمن پر حملوں کے لیے کھودے گئے وہ راستے تھے جو اچانک خاموش اور تباہ کن یلغار کے لیے تیار کیے گئے. یہ سرنگیں اتنی وسیع تھیں کہ جن میں سے صرف چند منٹ کے دوران ہزاروں فوجی بھاری ہتھیار اور ساز و سامان گزر سکتے تھے. پہلی سرنگ 1974 میں اس وقت دریافت ہوئی جب جنوبی کوریا کی فوجی گشت نے زمین سے بھاپ اٹھتے اور زیر زمین دھماکوں کی آوازیں سنی. انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جنوبی کوریا کی فورسز نے چول وون کے علاقے میں مزید مشتبہ سرنگوں کی تلاش شروع کی، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی. تاہم 1975 میں جنوبی کوریا نے زمین سے 155 فٹ نیچے ایک اور سرنگ دریافت کر لی. یہ راستہ 4 فٹ اونچا اور 3 فٹ چوڑا تھا اور حملے کے لیے اس میں سے فی گھنٹہ 30,000 تک فوجی گزر سکتے تھے. دوسری سرنگ کی دریافت کے بعد جنوبی کوریا کی آرمی نے ٹنل نیوٹرلائزیشن ٹیم قائم کی، جس نے 1978 میں ایک اور سرنگ دریافت کی جو شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا پر تباہ کن حملے کے لیے کھودی گئی تھی. جنوبی کوریا کے نزدیک اب تک 4 سرنگیں تلاش کی جا چکی ہیں. ان سرنگوں کی تلاش آسان نہیں تھی. ان کی تلاش کا کام شمالی کوریائی منحرفوں کے ساتھ ساتھ سائنس، انجینئرنگ اور ہمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. آج ان 4 میں سے 3 سرنگیں محفوظ بنا کر سیاحوں کے لیے کھول دی گئی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان سرنگوں کی اصل کہانی آج بھی دل دہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ سرنگیں صرف 4 نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، جن کا مقصد ہتھیار، فوجی گولہ بارود اور پورے کے پورے بریگیڈز کو دشمن کی نظروں سے غائب رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹنلز شمالی کوریا کی زندہ ڈھال ہیں. دنیا کی سب سے گہری میٹرو پیونگ جونگ میٹرو بھی شمالی کوریا میں ہی موجود ہے، جو صرف عوام کے لیے سفر کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک شہری پناہ گاہ بھی ہے جو ایٹمی حملے کی صورت میں لاکھوں لوگوں کو تحفظ دے سکتی ہے. یہ سرنگیں صرف کنکریٹ اور دھات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ شمالی کوریا کی جنگی حکمت عملی کا دل ہے، وہ دل جو تاریکی میں دھڑکتا ہے. اور جنوبی کوریائی فوج اب بھی ان دراندازی والی سرنگوں کی تلاش کے لیے خصوصی وسائل مختص کرتی ہے، اگرچہ اب شمالی کوریا کی طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپیں اور میزائل زیادہ مؤثر ہونے کی وجہ سے سرنگوں کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی.